تو وہ کہنے لگے ایک دن کہ یار وہ میں نے ہمارے پڑوس میں ایک واقعہ دیکھا ہے، پنجاب کی بات کر رہے تھے کہ وہاں ایک صاحب ہیں جو صبح آفس میں ہوتے ہیں تو ان کی وائف کے کسی سے غلط تعلقات ہیں، تو وہ صاحب روزانہ گھر میں بھی آتے ہیں اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. پھر یہ کہنے لگے کہ یہ برا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اس خاتون کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا تو واقعی نہیں چاہیے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون غلط کر رہی ہیں، اپنے شوہر موجود نہیں ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ کوئی ناجائز تعلقات کا انہوں نے کہا، بس یہ کہ اتنا کلوز کیوں ہے کوئی غیر مرد کہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ گھر میں جا رہا ہے اور فری ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے یہ غلط، وہ خاتون غلط کر رہی ہیں. چونکہ ذرا لبرل ہیں وہ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ غلط کیوں کر رہی ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی آپ کو یہ برا کیوں لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس لیے غلط ہے کہ سوسائٹی اس چیز کو پسند نہیں کرتی. سوسائٹی اس چیز کو پسند نہیں کرتی. یعنی جب ایک چیز سوسائٹی میں ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے تو یہ چیز کیا ہے ایکچولی؟ یہ کیا ہے؟ غلط. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سوسائٹی اس چیز کو غلط سمجھنا چھوڑ دے تو پھر یہی چیز کیا ہو جائے گی؟ بول لو یار، صحیح ہو جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی آپ کے ہاں کسی چیز کو اچھا یا برا کہنے کا جو کرائیٹیریا ہے، جو معیار ہے، وہ کیا ہے؟ سوسائٹی. گوروں کے ہاں اتنا زیادہ شاید برا نہیں سمجھا جاتا ہوگا، تو ان کے ہاں تھوڑا، اور بعض کلچر ایسے شاید ہوں، مجھے نہیں پتا، کہ وہ بالکل ہی برا نہ سمجھتے ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سوسائٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. یہ بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کرے یہ کسی طرح دماغ میں اتر جائے، کسی طرح ذہن میں اتر جائے. انسان بن کے زندگی گزارنا، اس کے لیے بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ انسان نہیں بن سکتے. آپ کو معاشرہ گمراہ کر دے گا، معاشرہ آپ کو تباہی بربادی کی طرف لے جائے گا، جو کہ جا رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا. تو میں نے ان سے یہ کہا، کیونکہ وہ اسلام کا تو نام نہیں لیتے نا، اگر وہ کہتے چونکہ قرآن و سنت کی روح سے یہ غلط ہے. مولوی صاحب سے میں نے جمعے میں سنا تھا کہ جب کوئی کسی کی بیوی ہو تو اسے چاہیے کہ شوہر کے علاوہ کسی سے اس قسم کے تعلقات نہ رکھے. اگر وہ یہ کہتے تو مولوی صاحب کو گویا وہ اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ ایسی باتیں تو زیادہ تر مولانا لوگ ہی بتا رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، لیکن وہ تو بھائی ترقی یافتہ آدمی ہیں، وہ کیا قرآن و سنت، فضائل اعمال، حدیث، حضرت بزرگ کا واقعہ کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی کو دیکھا ہی نہیں تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ان باتوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو پیچھے لے جا رہی ہے ہمیں. تو اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوسائٹی. معاشرہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اردو ہو جائے گی، پرانا سا لگوں گا میں. ٹھیک ہے، کیا ہے یہ بھائی؟ سوسائٹی. اتنا اچھا لگ رہا تھا جب مجھے ان کے منہ سے جملہ، سوسائٹی اس چیز کو قبول نہیں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوسائٹی کسی چیز کو اگر کہہ لے کہ یہ صحیح ہے تو وہ صحیح بن جائے گی. آپ اس کی بات کر رہے ہیں، ان سے میری بحث نہیں ہوئی، کیونکہ ہر آدمی سے آپ بحث نہ کریں. میں نے بس اتنا کہہ کے چپ کر گیا. میں یہ نہیں کہ اب میں ان سے بحث کروں، بس تھوڑا سا جو ہے نا، یعنی تھوڑی سی بات کر کے پتلی گلی سے نکل لو، تاکہ وہ ابھی نہیں سوچیں گے، وہ زندگی کے کسی موڑ پر سوچنے پر مجبور ہوں گے. یہ جو بحث ہے نا، کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاؤ، اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. یاد رکھو، کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. اگلا ضد پہ آ جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، کسی کو دلائل سے ایسا خاموش کرنا کہ اس کے لیے بھاگنے کا راستہ ہی نہ رہے، یہ بھی بڑا خطرناک ہے، کیونکہ پھر وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے اور وہ ہر دھرمی اور ضد پہ اتر آتا ہے. پھر اس لیے دشمن کے لیے تھوڑا سا راستہ بھاگنے کا رکھو کہ بھائی ابھی بھاگ جاؤ، دوبارہ عزت احترام کے ساتھ واپس آ جانا. کیونکہ انسان جو ہے نا، عزت نفس کے معاملے میں بہت
آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جب کسی کو تبلیغ کرتے ہیں تو اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں. عزت دار آدمی اپنی عزت پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. ہاں کوئی جس کی عزت نہ ہو اس کو جو مرضی کہہ دیں. جیسے ایک آدمی نے کہا, اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ شکر ہے محلے میں میری عزت نہیں ہے. اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہنا ورنہ آج بڑی بے عزتی ہو جاتی میری. کیا کہہ رہا ہے کہ شکر ہے اس محلے میں میری عزت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس پہ شکر کی کیا بات؟ کہہ رہا ہے ورنہ آج میری بہت بے عزتی ہو جاتی. یعنی وہ اس پہ شکر ادا کر رہے کہ پہلے سے اگر اس نے کام ایسا کیا تھا, کام اس بندے سے ایسا ہو گیا تھا کہ وہ محلے میں پکڑا گیا کوئی برا کام کرتے ہوئے, تو کوئی بے عزتی نہیں ہوئی, اس لیے کہ بندہ ہی کوئی عزت تھی نہیں اس کی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا اللہ کا بہت فضل ہو گیا کہ اس محلے میں میری عزت پہلے ہی سے ہی نہیں ہے, ورنہ آج بہت زیادہ بے عزتی ہو جاتی. ٹھیک ایسا بھی ہوتا ہے بڑے شہروں میں. تو عزت جب ہوگی تو بے عزتی کا ڈر بھی ہوتا ہے. عزت ہی نہ ہو جو مرضی ہو, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتا ہے یار ہماری کون سا عزت ہے. جیسے بھکاری لوگ ہر وقت مانگتے رہیں گے, تو وہ کہتے ہیں زبان گھس تھوڑی جائے گی یار, نہیں دے گا نا پھر کسی سے مانگ لیں گے, یہ نہیں دے گا تو پھر تیسرے سے مانگ لیں گے. عزت دار آدمی مانگنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے یار کیسے بغیر مانگے کام چلاؤ, پھر مانگے گا تو بےچارا اندر گھٹے گا. عزت بہت بڑی چیز ہے. بات سے بات نکلتی ہے, ایک ہوتی ہے عزت اور ایک ہے حب جاہ. دونوں میں فرق ہے. عزت تو انسان کی فطرت ہے, عزت دار لوگوں کو عزت چاہیے. حب جاہ کا مطلب تکبر, یہ الگ چیز ہے. ان دونوں میں فرق ہے. تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض لوگ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, دوسرے کو نیچا کرتے ہیں. یہ تکبر ہے, یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح اپنے بڑے کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرنا, یہ بھی تکبر ہے. جیسے شیطان کو اللہ نے حکم دیا, یا موضوع نہ چینج ہو جائے, ذرا سنبھال کے رکھیں کیا بات چل رہی تھی. شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کیا کہا کہ آدم چھوٹا میں بڑا, ٹھیک ہے نا. تو عام حالات میں اگر آدم علیہ السلام خود شیطان کو کہتے نا کہ مجھے سجدہ کرو, پھر شیطان کہتا میں کہ تم بعد میں آؤ, میں سینئر ہوں, تو اس کی کوئی لاجک نکل سکتی تھی کہ بھائی یہ شیطان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے. جیسے کوئی سینئر ہو, جونیئر آ کے ایک دم سینئر بن جائے تو پہلے سے جو سینئر ہوتا ہے اس کو ایک قسم کی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. یہ نیچر ہے, یہ غلط نہیں ہے. لیکن شیطان کا عمل یہ عزت کا حصول نہیں تھا, بلکہ یہ تکبر تھا. اس لیے کہ آرڈر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو بھائی تو جب اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے تو یہ اللہ سے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو آپ. اللہ سے آپ چھوٹے ہی رہو گے چاہے کتنے بڑے بن جاؤ. تو آپ اگر دوستوں میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں, دوست نے کوئی غلط بات کہہ دی, آپ کو بے عزتی محسوس ہو رہی ہے جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے, یہ نیچرل ہے, یہ تکبر نہیں ہے. باپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی, اب آپ باپ کے سامنے سینہ چوڑا کر رہے ہو, یہ عزت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کبر ہے, تکبر ہے. بھائی تم اپنے باپ سے, یعنی وہ تو تمہارا باپ ہے. لوگ کہتے ہیں نا جب کسی کو تانا دینا ہوتا ہے کہ وہ اس کو آنے دو, یہاں ہم اس کا بھی باپ ہے, کہتے ہیں نا لوگ. یعنی اس چیز میں ہم اس کا بھی باپ ہے, ہم اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں. تو والدین کے سامنے اکڑنا, اپنے بڑوں کے سامنے اکڑنا, علماء کے سامنے اکڑنا, بزرگوں کے سامنے اکڑنا, یہ اکڑ, یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے عزت کا حصول, بلکہ اس اکڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبر. بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہو, اپنے جیسوں کے سامنے یا اپنے ماتحتوں کے سامنے جو ہے نا, وہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہاں کوئی بڑا زیادہ بے عزتی کر دے اور آپ کی حیثیت کو بہت زیادہ گھٹا دے, اس پہ بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی رعایت کیا کرتے تھے, تبھی تو نبی جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار لوگوں کو بہت عزت دیتے تھے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. کیونکہ جب ایک دفعہ کسی کو معاشرے میں عزت ملتی ہے تو وہ کافر بھی اگر ہوگا نا تو وہ اپنی بے عزتی نہیں چاہے گا, کبھی نہیں چاہے گا. ابو سفیان سردار تھے,
ساری زندگی سرداری میں گزاری, اسلام دشمنی میں گزاری, لیکن جب مکہ فتح ہوا, ابو سفیان مسلمان ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو پیشانی کے بال سے پکڑ کے گھسیٹا ہو, گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا ہو کہ ان کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے. انہوں نے ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزاری, ساری زندگی یہ کیا, ساری زندگی یہ کیا. نہ بھائی, سردار آدمی ہے تو اب اسلام قبول کیا ہے تو ان کو ایسا پروٹوکول دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کا خون ہم پر حرام ہے. بس جنگ ہے نا, جو بھی دشمن آئے گا گردن اڑے گی اس کی, لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کا خون, اس کی گردن نہیں اڑے گی, اس کو امن مل گیا. کتنی عزت دی, کتنی عزت دی ابو سفیان کو, کیونکہ سردار تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا تھا. 70 آدمی جو شہید ہوئے ہیں صحابہ میں, 70 بڑے بڑے صحابہ, اس میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی. انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا تھا نا غزوہ احد میں, کتنا نقصان پہنچایا. پھر صلح حدیبیہ میں جو لڑنے کے لیے آئے وہ خالد ابن ولید آئے, لیکن جب صلح ہو گئی تو خالد بن ولید تلوار کی نوک سے اسلام نہیں قبول کر رہے تھے. عزتدار آدمی تھے نا, اس میں ذلت محسوس کرتے تھے. بھائی میں شکست کھا کے اسلام قبول کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی اور ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ خالد ابن ولید سے جا کے کہو کہ تمہارے جیسا سمجھدار آدمی, ذہین آدمی ابھی تک کافر ہے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بڑی تعجب کی بات ہے, اتنا ذہین آدمی, اتنا ہوشیار آدمی, اور ابھی تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم اگر اسلام قبول کرو گے تمہیں یہاں عزت ملے گی. اب ہم جیسے سطحی ذہن کے لوگ ہوتے اس وقت, ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو اسلام قبول کیا جا رہا ہے عزت کے لیے, لالچ دے دے کے لوگوں کو مسلمان بنایا جا رہا ہے. آج کوئی مولوی اگر ایسا کر دے کہ بھائی فلاں قادیانی کے پاس تحفے بھیج دے, کسی سردار کے پاس یا کسی اور کافر کے پاس, ایک تو وہ قادیانی ہے جس میں لچک ہی نہیں ہے, ایک وہ ہے جو حق کی تلاش میں ہے, تو ایسے آدمی کو ہدیہ دینا, اس کی دعوت کرنا, اس کو عزت دینا تاکہ وہ اسلام کے قریب آ جائے. یہ نہیں کہ اس کو آپ ایسا اس سے بدتمیزی سے بات کریں. وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, قادیانی کے پاس قادیانی تھے, وہ بات کرنا چاہتے تھے. چاہنا اس کی علامت ہے کہ وہ یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے. تو ایک گاؤں سے کوئی مناظر چلے گئے, ہمارے استاذ نے واقعہ سنایا. وہ قادیانی کے بیٹے لے کر آئے کہ آپ ہم سے بھی بات کریں, ہمارے والد سے بھی بات کریں, اگر کچھ بات ہوئی تو ہم لے آئیں گے, اسلام قبول کر لیں گے. تو ہمارے استاذ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مناظر گیا نا, اس نے وہاں جا کے بات کیسے شروع کی. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ مرزا غلام احمد کی شکل بالکل ایسے کتے جیسی تھی جیسے تمہارے ابا کی شکل ہے. یہ اسٹائل ہے اسلام کی تبلیغ. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ قادیانی ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہیں, تو ان کی پہلے ہم شکل پہ بات کریں گے کہ یہ کس سے ملتی جلتی ہے. تو جب بیٹوں کے سامنے باپ کو آپ کہو گے معاذ اللہ اس طرح سے کتوں جیسی شکل, تو وہ آگے بات چلے گی؟ بات ہی نہیں چلے گی آگے. تو جو اسلام دشمن ہیں, جو چاہتے ہی نہیں, ان کا معاملہ الگ ہے, اور جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے. لوگ سوال پوچھتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے. قرآن نے جو کہا ہے نا کہ ان پر شدت کرو, وہ میدان جنگ میں لڑنے والا ہے. جنگ کے اصول کچھ اور ہیں, امن کے اصول کچھ اور ہیں. میدان جنگ میں تو ظاہر ہے لڑائی ہوگی نا, اس میں تو بہادری دکھائی جائے گی, اس میں تو للکارا جائے گا. اس میں اگر آپ تھینک یو اور جزاک اللہ سے بات شروع کر دیں, وہ تو کہے گا یہ تو بزدل ہے. جنگ کے میدان میں تو سینہ اکڑا جاتا ہے اور کہا کوئی ہے کسی میں دم ہے تو آئے. اس میں تو جو ہے نا وہ حملے کیے جاتے ہیں اور بم پھینکے جاتے ہیں اور میزائل پھینکے جاتے ہیں. تو جنگ کے اصول کچھ اور ہیں. تو وہ جو بعض لوگ جو جنگ کی باتیں ہیں وہ کہاں فٹ کر دیتے ہیں؟ امن کے حالات پر. امن میں ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا. صحابہ کرام ہدایہ بھی بھیجا کرتے تھے اور خاص طور پہ غیر مسلم سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ